السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے تھرو ہونے والے تحصیلدار کے پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے اسلامیات کے سوالات اور جوابات کے بارے میں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کے اس پیپر کو اور بڑھتے ہیں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے قرآن پاک کی کس صورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں؟ 4 آپشن ہیں: سورہ مریم، سورۃ البقرہ، سورہ توبہ اور سورہ آل عمران۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں قرآن پاک کی جو سب سے بڑی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں۔ اور یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ تو سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے علاوہ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل صورت کون سی ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل صورت ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن نمبر ہمارے پاس 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا مرکز کس کا گھر تھا؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا وہ خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا مرکز تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن نمبر 4 ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ تو یہ ہے 73 73 لوگ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ تو یہ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے زید بن حارث۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت زید بن حارث کا ذکر آیا ہے؟ تو وہ ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب میں حضرت زید بن حارث کا ذکر آیا ہے، اور اس جگہ جو ہے وہ بھی حضرت زید بن حارث ہی ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اور سورہ احزاب میں ان کا ذکر آیا ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے، قرآن پاک میں کس نبی کا زیادہ ذکر آیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ تو یہ جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس سے نیکسٹ کویسچن نمبر 8 ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ تو یہ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے غزوہ ابواء۔ کچھ لوگ جو ہیں جو دوست وہ غلطی سے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ غزوہ ابواء جو ہے وہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ اس لیے پی پی ایس سی کے پیپرز جو ہیں اسلامیات کے اس میں یہ جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ کریکٹ آنسر وہ غزوہ ابواء ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس، سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت زید بن ثابت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی، اور تو
حضرت زید بن ثابت نے ہی قرآن پاک کو لکھا تھا۔ یہ مدنی صحابی رسول ہیں، مدینہ شریف سے ان کا تعلق ہے۔ اور کویسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، قرآن پاک کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ تو یہ جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا۔ کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس 11، اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ تو اسلام کا پہلا سریہ جو ہے وہ سریہ نخلا تھا۔ تو دوستو، غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی صحابی کو لشکر کا امیر یا سپہ سالار بنا کر جنگ بیچ دیا ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسلام کا پہلا سریہ تھا وہ سریہ نخلا ہے۔ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، PPSC میں اکثر اوقات یہ اسلامیات کے جو کویسچن ہوتے ہیں ان میں یہ جو MCQs ہے وہ آتا ہے۔ کویسچن نمبر 12 ہے، اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ تو یہ کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 6 مرتبہ، 4 مرتبہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں، لاسٹ میں 2 مرتبہ آئے ہیں، اس لیے یہ ٹوٹل 6 بن جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے کویسچن ہمارے پاس، نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس وہ ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن پاک میں کس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ تو یہ ہے شرک۔ کریکٹ آنسر ہے شرک۔ قرآن پاک میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ آگے ہے کویسچن، لاسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، صلاۃ خسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ تو کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے چاند گرہن کے وقت۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ اس کو صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے۔